النجفی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں. نعرہ حیدری اور محمد آل محمد ولنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری اور محمد آل محمد ولنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ما كان وما لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصينا ما العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود. الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الذي بعد فلا يرى وقرب فلا يرى. الذي بعد فشاهد النجوى. أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. والصلاة والسلام على النبي المؤيد الرسول المسدد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق ومعلن الحق ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي قاتلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله سبحانه تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلسفہ دعا اور اہمیت دعا کے بارے میں آج دوسری گفتگو ہے، کیونکہ بہت اہم نکات رہ گئے تھے تو اس کو پایا تکمیل کرنے کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ چونکہ اہم ہیں اور آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ مولا کے یہ علوم آپ کی خدمت میں پہنچنے چاہیے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے پیار سے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، تمہارے پالنے والے نے کہا، تمہارے سسٹینر نے کہا، جو تمہارا ولی نعمت ہے، رب یعنی ولی نعمت، تمہارے پالنے والے نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، اجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور
جو دعا نہ کرے، عبادت نہ کرے، جو میری عبادت سے تکبر کرے، فَيُدْخَلُونَ جہنم داخرین، تو انہیں عنقریب میں عذاب جہنم میں داخل کروں گا اور رسوا کر کے داخل کروں گا۔ کتنی محبت سے بھی کہا، اور کہا جو دعا سے گریز کرے، دعا کو اہمیت نہ دے، تو میں اس کو بڑا رسوا کر کے جہنم میں بھی داخل کروں گا۔ تو اب ذکر کر رہے تھے فلسفہ دعا کہ قدرت کا نظام ہے، جسے فطرت کہتے ہیں، نیچرل لا، یونیورسل لا۔ سائنس کے جو درجات ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہاں پر بڑا ذکر کیا۔ تو سائنس کا جو پہلا درجہ ہے کسی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے، وہ ہیپوتھیسس، مفروضہ، اردو میں ہم اسے مفروضہ کہتے ہیں، الجبرے میں، میتھمیٹک میں، سائنس میں مفروضے پہلے ہو، مفروضہ، ہیپوتھیسس۔ ہیپوتھیسس جب آگے بڑھتا ہے تو پھر بنتی ہے تھیوری، تھیوری کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک لا۔ سائنٹیفک لا کے آگے مرحلہ آتا ہے فیکٹ، فیکٹ سے آگے مرحلہ آتا ہے یونیورسل ٹروتھ۔ تو یونیورسل ٹروتھ یعنی یونیورسل لاز، تو یہ قوانین فطرت، مثلا قانون فطرت یہ ہے کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، یہ لا ہے، پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، اور مشیت الہی جب چاہے طوفان نوح میں پانی نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف جاتا ہے۔ میں نے بائبل میں پڑھا، خود مطالعہ کیا کہ اس میں لکھا ہے، الفاظ لکھے کہ 400 فٹ کی اونچائی تک پانی جا رہا تھا۔ یہ بائبل کے الفاظ، 400 بائبل میں اس طرح تشریح لکھی ہے، صرف بائبل میں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو بائبل میں 400 فٹ تک پانی اونچا جاتا رہا، تو نافرمان بیٹا تھا، حضرت نوح نبی نے کہا بیٹا آ جاؤ، آج اسی کو نجات ملے گی جو کشتی میں سوار ہوگا۔ کہنے لگا، حضرت نوح کی بیوی بھی بیٹے کو پڑھاتی تھی، غلط پڑھاتی تھی، تو دونوں ماں بیٹا کہنے لگے کہ نہیں ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، کیونکہ پانی تو نیچے کی طرف جاتا ہے، پہاڑ پہ تو نہیں چڑھتا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج سوائے رحمت خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ آج قانون فطرت چینج ہو گیا، آج مشیت الہی کی حکمرانی، قانون فطرت بھی خدا کا ارادہ ہے۔ یہ تفسیر المیزان ہے جو علامہ عقل خمینی کے استاد نے لکھی ہے، محمد حسین طباطبائی۔ اور المیزان جو ہے یہ ساری تفسیروں کا، قرآن کی تمام تفسیروں کا، سنی اور شیعہ تفسیروں کا کمپیریزن اسٹڈی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تقابلی مطالعہ۔ تو یہ المیزان یہ اصل عربی میں ہے، اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے 30 جلدوں کا، 30 والیوم میں، 30 جلدوں میں ہو گیا۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کیا جملہ فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات جو آپ دیکھتے ہو یہ ارادہ الہی ہے۔ ماشاء اللہ مجھے پڑھ کے لطف آیا تھا، آپ کو سن کے لطف آیا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ تو یونیورسل ٹروتھ، قوانین فطرت، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ قوانین فطرت کو کنٹرول اللہ کی مشیت کرتی، ارادہ الہی قوانین فطرت کو، یونیورسل سسٹم کو قوانین مشیت الہی کنٹرول کرتی۔ تو قانون فطرت یہ ہے کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، لیکن اگر مشیت الہی یہ چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے کی طرف بہے، پانی اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے، جیسے طوفان نوح میں۔ اور نجات صرف اسی کو ملی کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا۔ تو رسول نے قیامت تک اعلان کر دیا
میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے دور رہ گیا، اس کشتی میں سوار نہ ہوا، میرے اہل بیت کی کشتی نجات میں سوار نہ ہوا، وہ ہلاک بھی ہو گیا اور غرق بھی ہو گیا۔ صلوات پر محمد والے۔ قانون فطرت ہے، نیچرل لا ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن اگر مشیت الہی کنٹرول کرتی ہے فطرت کو، یونیورسل کو کنٹرول مشیت الہی کے پاس، اگر مشیت الہی چاہے تو وہ آگ جو قانون فطرت ہے کہ جلاتی ہے، وہ جلانے والی آگ گلزار بن جاتی ہے۔ تو دو قانون ہیں، ایک قانون فطرت ہے اور قانون فطرت کے اوپر بالا تر قانون مشیت الہی ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ اتنی بڑی آگ نمرود نے جلائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دے، وہ ساری آگ گلزار بن گئی۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اس کا کنٹرول مشیت الہی کے پاس۔ اگر مشیت الہی نہ چاہے تو وہ آگ جلا نہیں سکتی بلکہ گلزار بن جاتی ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر کہنے لگا میں شیعہ ہوں آپ کا۔ امام نے فرمایا نہیں، شیعہ ہونا بہت بڑی منزل ہے، بہت دور کی منزل ہے، بس یہ کہو کہ میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن شیعہ ہونا سپرلیٹو ڈگری ہے، کیونکہ شیعہ ہونے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام ہے، انبیاء کا نام ہے، تو عام انسان شیعہ ہونا بہت دور کی بات ہے۔ صلوات پر محمد۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ ایک اور آیا مولا کا محب، تو جو پہلے آیا اس نے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں ہو، تو اپنی بات کو سمجھنے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے تم آگ کے تندور میں کود جاؤ، میرے امام کا حکم ہے، امام معصوم کا حکم ہے کہ تم آگ میں کود جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا میں آپ کی محبت آگ میں جلنے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کے بھی شیعہ ہوتے ہیں، شیعوں کے بھی تو کیٹیگریز ہیں اس میں، تو اس قسم کے بھی شیعہ ہیں۔ مولا میں تو مفاد کے لیے آپ کے شیعہ بناؤں، فائدے کے لیے بناؤں، جلنے کے لیے تو نہیں بنا۔ پھر ایک اور آیا اور مولا علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم آگ میں کود جاؤ، آگ میں تندور میں کود جاؤ۔ اس نے سوچا بھی نہیں، چون و چڑھا بھی نہیں کیا، آگ میں کود گیا۔ مولا نے اس کے اوپر ڈھکنا ڈال دیا اور گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ وہ شخص کہنے لگا جو پہلے آیا تھا مجھے یہ شیعہ، اس شخص سے کہا، وہ شخص مولا سے کہنے لگا مولا بہت دیر ہو گئی ہے، وہ جل کے کوئلہ بن گیا ہوگا۔ مولا یہ شیعہ اور تمہارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، تمہاری معرفت یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حکم پر کوئی جل سکتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی، ہمارے شیعہ کے لیے بھی آگ گلزار ہوتی ہے۔ ڈھکنا اٹھایا تو وہ آگ گلزار ہو چکی تھی۔ صلوات پر محمد۔ جو سچے شیعہ ہیں، باعمل شیعہ ہیں، جن کا عمل محمد و آل محمد کی تابع ہو، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ان کے درجے میں، ان کی صف میں ہے، باقی محب ہیں۔ صلوات پر محمد و آل۔ یہ حدیث بھی آپ کو سناتے چلے۔ ماشاءاللہ مجھے آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی کہ صرف جوشیلے الفاظ پر ہی آپ واہ واہ نہیں کرتے، علم پر بھی آپ داد دیتے۔ مجھے آپ سے یہ امپریشن ملا ہے، لہذا میرا حوصلہ بڑا ہے کہ علمی باتیں بھی آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو رسول فرماتے ہیں یا علی مثل کا فی امتی کا مثل سورۃ التوحید فی القرآن،
ہے علی آپ کی مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے۔ بڑے گہرائیاں ہیں، لیکن جو رسول نے فرمایا ہے میں اسی کا ترجمہ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کو سورہ قل هو اللہ احد کو ایک دفعہ پڑھا اس کو 1/3 ایمان حاصل ہو گیا، جس نے 2 دفعہ پڑھا اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی، جس نے 3 دفعہ پڑھا اس نے ختم قرآن کیا۔ یا علی جو دل سے تجھے محبت کرے اس کو 1/3 ایمان حاصل ہو گیا۔ خواہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، دل سے آپ کی محبت کرنے والا اس کو ایمان کا 1/3 درجہ حاصل ہو گیا، اور زبان سے جو نعرہ حیدری لگاتا ہے علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کو 2/3 ایمان حاصل ہو گیا۔ اور اپنے اعمال میں علی ابن ابی طالب کے عمل کی اس کے اعضاء و جوارح پیروی کرتے ہیں تو اس کا ایمان کامل ہو گیا، ایمان کامل ہو گیا۔ تو فطرت یہ ہے کہ کوشش کریں گے، قانونی فطرت یہ ہے، قرآن میں خدا نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کامیابی حاصل ہوگی جس قدر وہ کوشش کرے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں گے اور خیالی پلاؤ سے کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے تو خیالی پلاؤ تو پک جائیں گے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ خیالی پلاؤ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ لیس للانسان، اللہ کے الفاظ جس نے پیدا کیا ہے انسان کو کہ بغیر کوشش کے انسان کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو قانون فطرت ہے کہ بیج بوئیں گے تو پھل نکلے گا، بیج بوئیں گے تو پیداوار ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خیالی پلاؤ پکائیں اور پھل ملنے لگے، نہیں، بیج بونا پڑے، یہ قانون فطرت ہے۔ اور مشیت الہی، دعا سے آپ کام چاہتے ہیں، یہ دعا سے جو کام ہے وہ مشیت الہی سے، اور مشیت الہی وہ ہے کہ جو قانون قدرت قانون فطرت پر کنٹرول کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا ایک سپر پاور ہے، قانون قدرت سے قانون فطرت سے سپر ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ دعا جو ہم چاہ رہے ہیں، یہ تمنا جو ہم کر رہے ہیں، آیا یہ قانون فطرت سے ہوگی یا مشیت الہی سے ہوگی، ہمارے علم میں نہیں۔ لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم کوشش بھی کریں، قانون فطرت کا تقاضے بھی پورے کریں، اپنی بھرپور کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، اور دعا کی بھی شرائط پوری کریں۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دعا کی شرائط ہے، اگر دعا کی شرائط و آداب پورے نہ کر سکے اور اگر شرائط پورے بھی کر رہا ہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو خدا فرماتا ہے کہ دعا میری بارگاہ میں انکساری کا نام ہے، میری بارگاہ میں عاجزی کا نام ہے۔ دعا بندگی ہے، دعا عاجزی ہے، دعا انکساری ہے، عبادت ہے بارگاہ الہی میں۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کو میں نے 6 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، لوگ اسے غیر محل میں تلاش کرتے ہیں نہیں پا سکتے، میں نے علم کو بھوک اور سفر میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے حکم سیری میں اور وطن میں تلاش کرتے ہیں کبھی نہیں پا سکتے، میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں نہیں پا سکتے، میں نے راحت و آرام کو اپنی یاد میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے مادی لذتوں میں تلاش کرتے ہیں آرام نہیں پا سکتے، میں نے تمنگری کو رچنس کو قناعت میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے لالچ میں تلاش کرتے ہیں، لالچ میں تو وہ اور زیادہ فقیر ہوتے ہیں۔ تمنگری وہی پاتا ہے کہ جو قناعت رکھتا ہے، میں نے تمنگری کو قناعت میں چھپا رکھا ہے،
لوگ اسے ہرس اور لالچ میں تلاش کرتے ہیں، تمنی نہیں پا سکتے۔ یہ تو میں نے کل بھی بیان کیا تھا، میں نے اکاؤنٹ کیا، اکاؤنٹیبلٹی، تو یہ سب سے اہم جملہ رہ گیا تھا جو آج بیان کر رہا ہوں۔ صلوات پر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں نے بلندی کو انکساری میں چھپا رکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ لوگ تکبر کر کے بلندی چاہتے ہیں، کبھی بلندی نہیں پا سکتے۔ صلوات پر محمد وآل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ کلام خدا ہے، اور کلام خدا میں علم کل ہے۔ علم کل یعنی سپر ورلڈ، اس سے اوپر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی، امام سجاد کی اور مولا کائنات کی دعائیں کچھ پیش کرتا ہوں، جو اتنے وقت میں مولا آپ کے ذوق دعا میں اور اضافہ فرمائے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں کہ من الناس من یقول، لوگوں میں دو گروہ، ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں دے، آخرت کے لیے وہ کچھ نہیں مانگتا، آخرت کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، آخرت کو یہ سیریس نہیں، آخرت کو مذاق سمجھتا۔ ایک گروہ ایسا ہے، وہ من الناس ہے، قرآن کی ہے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں صرف دنیا ہی کی خوش نصیبیاں دے۔ خدا کہتا ہے جو صرف دنیا کے لیے ہر وقت اپنے پروگرام کرتا ہے، اپنی نیت رکھتا ہے، ما لیس لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر خدا فرماتا ہے ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ گروہ ایسا ہے، گروپ ایسا ہے، من یقول، یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلوات پر محمد وآل۔ اللهم صل على محمد وآل وہ محمد۔ کہتا ہے بارے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوش نصیب کر اور ہمیں آخرت میں بھی خوش نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا۔ تمام ائمہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اس دعا کی تفسیر کی ہے، اور یہ دعا اکثر نماز میں بھی ہم پڑھا کرتے ہیں، لہذا اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ تمام ائمہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ، اے میرے پالنے والے، ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ تمام ائمہ نے تفسیر فرمائی ہے کہ دنیا کا حسنہ دو چیز، ہر انسان دنیا میں دو چیزوں کے لیے دعا مانگے، دنیا میں دو چیزوں کے لیے دعا مانگے۔ پہلا دنیا کا حسنہ وسعت رزق، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اس لیے کہ معصوم کے الفاظ ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، کفر کی سرحد سے قریب محتاجی، واہ 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 واہ۔ فقر۔ بس دنیا میں ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے رزق کو خدا کشادہ فرمائے۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ اے مل دنیا، دنیا کے لیے بھی کام کرو۔ جس نے دنیا کو ترک کیا آخرت کے لیے وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے آخرت کو ترک کیا دنیا کے لیے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ وَعَمَلْ دنیا، دنیا کے لیے عمل کرو، دنیا کے لیے عمل کرو۔ کیسے کرو؟ آپ معصوم کے الفاظ کو یاد رکھیں گے تو آپ ساری دنیا حاصل کر سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یاد رکھیے گا کہ نجفی کتنے قیمتی خزانہ آپ کو دے کے جا رہا ہے۔ بہت سپر ہے۔ مولا کے الفاظ یہ ہے کہ دنیا کا جب کام کرنے لگو، دنیا کا، اے مل دنیا، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے، اپنی دنیا کی پراسپیرٹی کے لیے جب تم کام کرنے لگو، کانکا تعیش فیہ ابدا، اس طرح دنیا کے لیے کام کرو، اتنی دنیا حاصل کرو، اتنی دنیا سمیٹو گویا تم نے ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خیال کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ معصوم کا الفاظ ہے، معصوم کے الفاظ میں خطا نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو دنیا کو اتنا حاصل کرو کہ گویا تم نے اس دنیا ہی میں رہنا ہے، لیکن ایسا نہ کہو کہ آخرت کے لیے کوئی عمل نہ کرو۔ وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ، اپنی آخرت کے لیے بھی عمل کرو۔ بے شک۔ کَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا،
جب تم آخرت کے لیے عمل کرنے لگو، اب آخرت کا عمل بھی میں آپ کو نہج البلاغہ سے مولا کے الفاظ سناتا ہوں، صلوات پر محمد مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں المال والبنون حرث الدنیا، مال اور اولاد اور مین پاور یہ دنیا کی کھیتی، جتنا مال ہوگا مال کو کھینچے اور مال بڑھے، اور جتنا غریب ہوگا وہ اتنا غریب تر ہوتا جائے گا۔ یہ دنیا کا قانون، یہ سوسائٹی کا قانون ہے کہ امیر تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے، اور مال اولاد مین پاور یہ دنیا کی کھیتی ہے۔ والعمل صالح حرث الآخرہ، اور نیک اعمال ثواب کے کام یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو جب تم ثواب کے کام کرو، آخرت کے لیے بیج بو، تو اس طرح بیج بو کہ یہ میرا آخری کار ثواب ہے، شاید اگلے سال ہم کو نصیب نہ ہو۔ نماز پڑھو تو نماز کو ودا کرو، ذکر حسین، مجلس حسین، ماتم حسین کرو تو اس انداز سے کرو کہ ہماری زندگی کا شاید آخری عمل۔ صلوات پر محمد سید سجاد کی دعا میں سے میں نے آپ کے لیے 5 فقرے انتخاب کیے تھے۔ پہلا فقرہ یہ ہے کہ رب اے میرے پالنے والے، دعوتنی اذا دعوتنی، اے بار الہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی تو تو نے مجھے جواب دیا۔ جبکہ یہ دعا جو ہے نا، اس دعا کا نام ہے سید سجاد کی استدلالی دعا، مدلل دعا۔ امام نے جو فقرہ بھی کہا ہے ساتھ میں دلیل دی کہ بار الہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی تو نے جواب دیا، جبکہ تو نے مجھے پکارا تو تو نے اپنے پکارنے میں مجھے سست پایا۔ نماز جمعہ کے لیے حکم دیا، نماز کے لیے حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، خمس نکالنے کا حکم دیا، زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تو نے جتنے بھی احکام دیے تو نے مجھے پکارا، احکام دیے یعنی اللہ نے پکارا، اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا تو تو نے مجھے سست پایا۔ اور بار الہ اس کے باوجود کہ ہم تیرے پکارنے پہ سست ہیں، اس کے باوجود جب بھی ہم نے تم سے دعا کی تو نے جواب دیا۔ صلوات محمد بار الہ جب بھی ہم نے تجھ سے سوال کیا تو نے عطا کیا، اور جب تو نے ہم سے قرض مانگا، اللہ نے کہا کہ کار خیر میں جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تمہارا مقروض ہو جاتا ہے۔ جب بھی اللہ نے کہا کہ مجھے قرضہ دو، قرضہ اس لیے کہا کہ تمہیں اس کا ملٹیپل ریٹرن ملے گا، قرضے کا ریٹرن ملتا ہے، ملٹیپل ریٹرن ملے گا۔ دنیا کا کوئی اسٹاک 1 نہیں دے گا، ایک کے عوض میں 1 لاکھ نہیں دے گا، لیکن ادائے حسینی میں، تعلیم اہل بیت میں، تبلیغ اہل بیت میں آپ 1 خرچ کریں گے، اللہ 1 کے بدلے میں 1 لاکھ دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ آپ نے تعلیم اہل بیت، تبلیغ اہل بیت میں، ادائے حسین میں 1 درہم بھی خرچ کیا، 1 بھی خرچ کیا، اللہ اس کا مقروض ہو گیا، اللہ آپ کا مقروض ہو گیا، اور آپ کو 1 کے بدلے میں 1 لاکھ عوض دے گا۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ بار الہ ہم نے جب سے تجھ سے سوال کیا تو نے عطا کیا، تو نے عطا کیا، اور جب تو نے ہم سے قرضہ مانگا تو ہم قرضہ دینے میں بخیل ہو گئے، قرضہ دینے میں خدا کو بخیل ہو گئے۔ تو یہ خدا پر کیسا یقین۔ صلوات پر محمد علیہ نیو یارک اسٹاک میں ایک بزرگ مجھے آئے ہیں جمعے میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہزاروں ڈالر اسٹاک نیو یارک میں نقصان ہو گئے اور میں فقیر ہو گیا، اور بڑے قصے سنائے کہ لاکھوں پتی
کلاش ہو گئے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے سے، تو وہاں نقصان بھی ہو رہا ہے پھر بھی انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو اور میں تمہیں ایک کے عوض میں 1 لاکھ دوں گا، عزائے حسینی میں خرچ کرو۔ تو عزائے اہل بیت میں خرچ کرنے کے لیے یقین نہیں آ رہا، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عزائے اہل بیت میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے الفاظ ہے قرآن میں، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جتنا بھی ہے یہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقی وہی رہے گا جو اللہ کے پاس ہے۔ تمہارا حقیقی حصہ تو وہ ہے جو ہمیشہ تمہیں کام آتا رہے گا۔ صلوات پر محمد۔ آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے، آپ خطبہ جمعہ میں تو نہیں آ سکتے، لیکن میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ امام زمانہ کو جواب دینا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ امام کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے الفاظ ہیں، نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اذا مات المرء، جب موت آتی کوئی انسان بھی مرتا ہے، قال الناس ماذا ترک، لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ اور آپ مولا کے الفاظ 1400 سال پہلے ہیں، آج بھی آج اخبارات میں پڑھے تو یہی کہتے ہیں کہ اتنے بچے چھوڑ گیا ہے، یہ چھوڑ گیا ہے، لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ گیا ہے۔ تو مولا صدیوں پہلے کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو سب بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور فرشتے واپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ لے کر کے آیا ہے۔ مولا علی کے کلام ہے، جب آپ مولا کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے کلام سے محبت نہ کرتے۔ مولا کی شخصیت سے پیار ہے تو مولا کے علم سے کیسے پیار نہیں ہوگا؟ یہ آپ کا بھی امتحان ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اب مولا پیغام دیتے ہیں، مولا کا پیغام یہ ہے کہ لا تترکوا کلا فیکون کلا علیکم۔ میں سعودی عرب میں جب یہ عربی بول رہا تھا تو کہنے لگے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ پاکستان کے عرب ہیں، یہ عربی تو بڑے بڑے عربوں کو نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ تو میری عربی نہیں ہے، یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی عربی ہے۔ کلام الامام امام الکلام، یہ اس کی عربی ہے کہ جس کا کلام ہر کلام کا امام ہے۔ مولا پیغام اب دیتے ہیں، پیغام کے بعد میں فضائل و مصائب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مولا کا پیغام یہ ہے، مولا کہتے ہیں لا تترکوا کلا فیکون کلا علیکم، سب کچھ اسٹاک ایکسچینج میں مت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ قدموا بعضا، تھوڑا سا، خمس 20%، زکوٰۃ 40واں حصہ 2.5%، یہ تھوڑا سا تم آگے آخرت کے لیے بھیج دو، تمہیں ہمیشہ کام آتا رہے گا۔ قدموا بعضا فیکون لکم، تھوڑا سا آگے آخرت کی طرف بھیجو، ثواب کے کاموں میں خرچ کرو، تمہیں ہمیشہ اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو مولا کائنات کی ان دعاؤں کے بعد ایک دعا ہے جو خود مولا کائنات کی دعا ہے۔ مولا کائنات کی دعا ہے، رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، کفالی فخر ان تکون ربا لی، مجھے فخر ہے کہ تو اللہ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تیرے معبود، تجھے سجدہ کرنے میں مجھے فخر ہے۔ اللہ، جملہ سنیں، اللہ کیا ہے؟ اللہ علی کے فخر کو کہتے ہیں۔ علی کی ذات جس کو سجدہ کرنے میں، جس کو جھکنے میں فخر کرے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد وَكَفَى لِي عِزًّا، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے
ان تکون ربا لی، کہ تو میرا رب ہو۔ اب مولا علی کی دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انت کما احب، اے اللہ تو ویسے ہے جیسے میں علی کا شعور ہے، جیسے میں علی چاہتا ہوں تو ایسا معبود ہے، فاجعلنی کما تحب، تو مجھے ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ تو اللہ نے علی کو ایسے بنایا جیسے اللہ خود چاہتا ہے۔ اب اگر علی کے لیے وہ کہے نادے علی مظہر العجائب، تو مظہر العجائب پر کوئی تعجب نہ کرے، اس لیے کہ علی وہ ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اب سکڑے ہوئے ذہن رکھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نیرو مائنڈڈ اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں، اور بڑا اچھا جملہ ہے، لفظ ہے، یہ یاد رکھیے، سکڑے ہوئے ذہن۔ سکڑے ہوئے ذہنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 1400 سال پہلے مولا اس دنیا سے گزر گئے تو وہ سنتے کیسے، وہ حاضر ناظر کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام کا علم نہیں جانتے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ جہالت سے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، اسلام معرفت سے سمجھ میں آئے گا۔ اسلام اللہ کا دین عارفوں کی سمجھ میں آئے گا، عارفوں۔ جب تک معرفت کے دروازے پہ نہیں آئے گا اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو معرفت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی، اللہ کا کلام یہ ہے، اذا احببتہ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کوئی میرا محبوب ہوتا ہے تو میں اس اپنے محبوب کی زبان بن جاتا ہوں۔ جب میں اللہ محبت کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب کے کان بن جاتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اسی لیے در خیبر کو ہوا میں لہرا کر مولا علی فرماتے ہیں، ما قلعت باب خیبر بقوت بشریہ، مانے باب خیبر کو ہوا میں بشری طاقت سے نہیں بل بقوت ربانیہ، ربانی طاقت سے اڑایا ہے، ہوا میں لہرایا ہے، بشری طاقت سے نہیں، ربانی طاقت سے۔ تو وہ بشری طاقت سے نہیں سنتے کہ آپ کو تعجب ہو کہ ہم توسل کرتے ہیں تو سنتے کیسے، وہ اللہ کی طاقت سے سنتے، اللہ کل شیء قدیر کی طاقت سے سنتے، وہ اللہ کی طاقت سے دیکھتے، وہ اللہ کی طاقت سے مدد کو آتے، وہ اللہ کی طاقت سے مدد کرتے۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے تو معرفت کا ایک جملہ اور سنتے جائیں۔ اس جملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں المائٹی علی کل شیء قدیر، ایک الفاظ ہوتے ہیں، مثلا ہم نے کہا شیر، ایک لفظ ہے شیر، ہم نے کہا پانی، ایک لفظ ہے پانی، لیکن پانی کی حقیقت، شیر کی حقیقت لفظوں میں تو نہیں ہے۔ ہم نے لکھ دیا پانی تو لکھنے سے پانی حقیقت میں تو نہیں پانی ہو جائے گا، ہم نے بول دیا، بولنے سے پانی نہ ہوا، لکھنے سے نہ ہوا، ہم نے ذہن میں سوچا، سائنٹیفک کیمیکلی ڈیفینیشن بنائی، پانی نہ ہوا، ڈیفینیشن تو ہم نے مقرر کر لی لیکن پانی نہ ہوا۔ پانی اس صورت میں ہوگا، لفظوں سے پانی نہیں ہوگا، لکھنے سے نہیں ہوگا، تصور سے نہیں ہوگا، جب تک اس کا عملی وجود نہ ہو۔ تو یاد رکھیں کہ الفاظ کی حقیقت لفظوں سے نہیں عمل میں ہے، وجود سے ہے۔ یہ فلاسفی ہے، فلاسفی، یہ ریلیجن، یہ ریلیجیس پوائنٹ نہیں ہے، یہ فلاسفی کا پوائنٹ ہے کہ الفاظ سے کسی شے کی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے وجود سے، اس کے پریکٹس سے،
اس کے عمل سے اس کی حقیقت ہوتی ہے. بے شک. واہ 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 واہ. تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کی جتنی بھی صفات ہے اس کی حقیقت لفظوں میں نہیں. اللہ اس لیے عظیم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ جیسی عظمت رکھتا ہے. وہ اپنے عظمت کی دلیل محمد مصطفیٰ کو قرار دیتا ہے. اس کے عمل کا وجود، اس کی عظمت کا وجود ذات محمد مصطفیٰ ہے. اور اللہ لفظوں میں المائٹی نہیں ہے. اللہ نے اپنی طاقت کی مثال علی ابن ابی طالب کو قرار دیا. اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے. اللہ المائٹی ہے اس لیے کہ اس نے دلیل دی کہ میں علی رکھتا ہوں. عظمت کی دلیل محمد مصطفیٰ، اللہ کی طاقت کی دلیل، قوت کی دلیل، قدرت کی دلیل علی ابن ابی طالب. اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے سے جب ایک ہو گئی تو حسن و حسین وجود میں آ گئے. یہ 12 امام اولاد علی ابن ابی طالب، اولاد فاطمہ زہرا، یہ اللہ کی عظمت اور قدرت کا مجموعہ ہے. اللہ کی شان ہے. صلوات پر محمد. مولا آپ کو سوائے غم اہل بیت کی کسی غم میں نہ رلائے. شہادت شیر خوار علی اصغر کی یہ اہمیت ہے، بہت اہمیت. کربلا میں جتنے بھی مصائب ہیں کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے. ہر مصیبت ایک سے ایک ہے. لیکن شہدائے کربلا میں شہزادہ علی اصغر کی یہ اہمیت ہے کہ عباس علمدار کے جب شانے کٹے تو عباس کے جب شانے کٹ چکے تو اس کے بعد مولا حسین آئے. شہزادہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تو اس کے بعد مولا حسین آئے. اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ چکا تو اس کے بعد مولا حسین آئے. اور شہزادہ علی اصغر کے گلے میں جب تیر لگا تو مولا حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا منقلب ہو گیا. کسی شہید کو امام حسین نے اتنا قریب سے نہیں دیکھا جس قدر شہادت علی اصغر کو امام حسین کے ہاتھوں پر ہوئی. اتنے قریب سے شہادت علی اصغر ہوئی. عزادارو شہداء کربلا میں علی اصغر کی شہادت کی یہ اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے کربلا کے میدان میں صدا لگائی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو اہل بیت رسول کا دفاع کرنے والا ہو، جو ناموس رسول کی حفاظت کرنے والا ہو؟ عزادارو اور تو کہیں نہیں، لیکن اہل بیت کے خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی. امام حسین اس فریاد کے بعد خیمے کے پاس آئے. دیکھتے ہیں کہ بہن زینب اور خواتین اہل بیت رو رہی ہیں. مولا حسین نے آ کر کہا ابھی میں حسین زندہ ہوں، ابھی میں حسین زندہ ہوں. یہ سننا تھا کہ بی بی زینب نے کہا بھیا حسین ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جب آپ نے فریاد کی دعا، فریاد کی آواز بلند کی تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. مولا حسین آئے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے ابا کے دامن میں چھپا کر ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، ایک اونچے مقام پر چڑھ گئے اور لشکر یزید سے مخاطب ہوئے. لشکر یزید نے سمجھا کہ ابا کے دامن میں حسین صلح کے لیے قرآن لے کر آئے. امام حسین قرآن لے کر آئے ہیں. حسین نے علی اصغر کے چہرے سے دامن ابا کو ہٹایا، دامن ابا کو ہٹایا اور یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا اے لشکر یزید، اس بچے نے کیا خطا کی؟ یہ بچہ تو بے خطا ہے،
یہ سننا تھا کہ لشکر یزید رونے لگا، اور لشکر یزید میں یہ آوازیں بلند ہونے لگی کہ اس بچے کی کیا خطا ہے، حسین صحیح کہہ رہے ہیں، اسے پانی پلا دو، عزادار ہو۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ پانی میں پی لوں گا تو میں اس شیرخوار کو گرم ریت پر سلا دیتا ہوں، میں اس گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم اس کو خود آ کر پانی پلا دو۔ اور کہا علی اصغر تو خود حجت خدا کا فرزند ہے، تو خود اپنی پیاس کا اظہار فرما۔ علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان کو پھیرا، خشک زبان کو پھیرنا تھا، خشک ہونٹوں پر علی اصغر نے خشک زبان کو پھیرا، لشکر یزید سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حرملہ نے حکم دیا، عمر سعد نے حکم دیا کہ حرملہ تیر کو چلا دے۔ کمان سے تیر کو حرملہ نے نکالا اور علی اصغر کا خشک گلا سوراخ کرتے ہوئے، حسین کے بازو کو زخمی کرتے ہوئے یہ تیر سنسناتا ہوا گزر گیا۔ علی حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کی لاش پلٹ گئی، علی اصغر کی لاش منقلب ہو گئی۔ اب حسین نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان نے علی اصغر کے خون کو قبول کرنے سے انکار کیا، زمین نے علی اصغر کے خون کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ حسین نے اس معصوم خون کو، اس مظلوم خون کو اپنی داڑھی پر ملا، اپنی داڑھی کو خون حسین سے رنگین کیا۔ عزادارو، اب حسین علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے خیمہ گاہ میں لے جانا چاہتے ہیں کہ ماں جو بچے کو پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو کیسے بتاؤں کہ اس کا بچہ مار دیا گیا۔ عزادارو، حسین خیمے میں بتانے کے لیے آگے بڑھے، پھر یہ خیال آیا کہ جو ماں شیرخوار بچے کے پیاس کا انتظار کر رہی ہے، سیراب ہونے کا انتظار کر رہی ہے، جب بچے کے گلے میں تیر دیکھے گی تو ماں کو صبر کیسے آئے گا۔ حسین 7 دفعہ خیمہ گاہ کی طرف بڑھے، 7 دفعہ خیمہ گاہ سے واپس آئے اور ہر دفعہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ ہمت کر کے آگے بڑھے، قیامت کا منظر تھا۔ حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ آگے بڑھ کر، حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ آگے بڑھ کر بابا سے کہنے لگی کیا علی اصغر کو پانی پلا کر آئے؟ ہاں بابا حسین، علی اصغر اسی لیے سو گئے کہ وہ پانی سے سیراب ہو چکے۔ بابا مجھے بھی پانی پلائیے، بابا مجھے بھی پانی پلا کر لائیے۔ عزادارو، اور میرے باپ کو داد دے، اور میرے باپ کا یہ مرثیہ جب بھی علی اصغر پر رونا ہو تو علی اصغر کی ماں کے یہ الفاظ پڑھے، علی اصغر کیا تیرے جتنے بچے اونٹ کی طرح ذبح کیے جاتے؟ کیا تیرے جتنے بچوں کو اتنے وزنی تیر سے ذبح کیا جاتا ہے؟ عزادارو، حسین خیمہ گاہ کے پشت پر آئے، اور علی اصغر کو ایک تلوار سے علی اصغر کی قبر کو کھودنا شروع کیا، اور ایک ہاتھ سے علی اصغر کو قبر میں لٹایا۔ عزادارو، امیر مختار کے سامنے جب سب سے بڑا شقی القلب لایا گیا، وہ شقی القلب یہ کہتا ہے کہ جب میں حسین کے قریب ہوا، جب حسین اپنے شیرخوار کو قبر میں سلا رہے تھے تو میں حسین کے قریب ہوا، حسین یہ کہہ رہے تھے میرا بھائی عباس گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر سکتا ہے، میرا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر سکتا ہے، میرا اکبر گھوڑوں کی سموں کو برداشت کر سکتا ہے، اے میرے 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر تو گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔